بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہے روزے کے مکروہات۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ، شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، تو مکروہ کی وجہ سے وہ روزہ ساقط تو نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس میں ناپسندیدگی کی وجہ سے گناہ گار بندہ ہو جاتا۔ اور بعض حالتوں میں یہ مکروہ آگے بڑھ کر فساد میں بھی بدل جاتا ہے۔ شروع میں وہ مکروہ ہوتا ہے لیکن وہی آگے بڑھ جائے تو روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مکروہات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کے فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح آداب اور مستحبات ہوتے ہیں، تو اسی طرح مکروہات بھی ہوتے ہیں، مکروہات صلاح، اور ہر چیز کے یہ ہوتے ہیں، تو مکروہات سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ذیل میں ہم روزے کے مکروہات کی کچھ مثالیں ذکر کریں گے، اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو علماء سے، مفتیان سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیے۔ نمبر 1، منہ میں تھوک جمع کرے، جمع کر کے اس کو آگے نکلنا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ایک تو جس طرح تھوک آ رہا ہے ہم اس کو آگے کرتے رہتے ہیں، یہ تو عام ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے روزے میں کراہت بھی نہیں آتی، لیکن باقاعدہ اس کو جمع کرے پھر جمع کر کے آگے نکلے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے یا چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور یہ کراہت اس وقت ہے جب بغیر عذر کے ایسے کیا جائے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر اجازت ہے، پھر کراہت نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس عورت کا خامند اور شوہر بد مزاج قسم کا آدمی ہے، کھانا خراب ہونے پر اس کے غصے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہو۔ عورت روزے میں نمک چکھ سکتی ہے، آگے نگلے نہیں، تو آگے اس کو کھائے نہیں بلکہ زبان پہ رکھے اور چکھ لے اور باقی اس کو تھوک دے، تو ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عذر ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹا بچہ ہے جس کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہے اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو وہ عورت اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے میں یا چبانے میں کوئی حصہ اس کا حلق کے نیچے نہ اترے۔ اگر حلق سے نیچے جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا کوئی منجن دانتوں پہ لگانا یا عورت کا ہونٹوں پر سرخی لگانا، اس طرح کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور پیٹ میں نہیں جاتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، چونکہ برشی ہوتی ہے، اس کو مارنے سے کوئی نہ کوئی ریزہ اس کا کھینچ کے جو ہے وہ حلق میں چلا جائے گا، یا اس کا بعد میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پیسٹ چلا جائے گا، تو اس لیے روزے کی حالت میں ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کر لیا تو یہ مکروہ ہے، روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ ہاں اگر اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر گیا، عورت کی سرخی کا کوئی حصہ چلا گیا یا منجن وغیرہ کا یا پیسٹ کا چلا گیا تو پھر روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح ہر ایسا کام کرنا جس سے اس قدر ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے گا، یہ کام مکروہ ہے۔ بندے کو پتہ ہو کہ یہ کام مشقت والا ہے، میں نے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر یہ کام کیا تو میرا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا، روزہ میرا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ایسا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہر قسم کا گناہ کا کام، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ زبان سے غیبت کرنا،
بعض अहादीस में तो गीबत की वजह से रोज़े को तोड़ना कहा गया है कि रोज़ा टूट जाता है, इस तरह की हुजूर ने सख्त अहादीस हैं, लेकिन उलमा ने उसको महमूल किया है कि भाई रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन रोज़ा सख्त मकरूह हो जाता है। हुजूर ने इसको सख्त नापसंद फरमाया, इसलिए गुनाह का काम वैसे भी जायज़ नहीं है, लेकिन रोज़े की हालत में चाहे वो कौली गुनाह हो, यानी ज़ुबान से कौल कोई हो, गीबत, चुगली, झूठ, बहतान, ये सारे गुनाह ज़ुबान से होते हैं, कौली होते हैं, या कोई फेली गुनाह हो हाथ से या पाँव से या कोई भी गुनाह, तो ये रोज़े को मकरूह बना देता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना या कुल्ली करने में मुबालगा करना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़े की हालत में अगर एहतिलाम हो जाए या गुस्ल फ़र्ज भी हो जाए, या जो है वो सहरी से पहले गुस्ल नहीं कर सका, सहरी खाए बाद में गुस्ल कर ले, तो इसमें रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अगर रोज़े की हालत हो गई है तो रोज़े की हालत में गरगरा करना, यानी पानी को हलक तक लेके जाना, और इसी तरह नाक में ऊपर तक हड्डी तक पानी को चढ़ाना, ये मना कर दिया गया रोज़े की हालत में, क्योंकि अगर गरगरा करेगा तो वो हलक से नीचे उतर जाएगा, नाक तक चढ़ाएगा वो भी हलक में चला जाएगा। इसलिए आम कुल्ली कर ले, और आम जिस तरह नाक में पानी डालते हैं, ये रोज़े की हालत में गुस्ल में है, वरना आम हालत में जो गुस्ल में इनमें मुबालगा करना होता है, तो ये मुबालगा रोज़े में जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है तो ये मकरूह है, अगरचे पानी हलक में न जाए ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता था, अंदेशा है कि कोई ना कोई कतरा चला जाए, तो अगर चला जाता तो रोज़ा टूट जाता। और ये तो वो उज़र हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा मकरूह है। आगे वो आज़ार, वो उज़र जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। आदमी ने रोज़ा रखा हो तो आदमी रोज़े को तोड़ दे, ये जायज़ है। नंबर 1, अचानक कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए कि अगर रोज़ा न तोड़ेगा तो जान ख़तरे में चली जाएगी, या अचानक ऐसा बीमार हो जाए, ऐसा सख्त बीमारी में कि अगर रोज़ा न तोड़ेगा तो जान पर बन आएगी या बीमारी बढ़ जाएगी, तो रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। अलबत्ता जब अल्लाह ने सेहत दे दी तो सेहत याब होने के बाद, रमज़ान के बाद किसी वक्त भी कज़ा करना रोज़े की लाजम होगी कि रोज़े की कज़ा करें। जैसे मिसाल के तौर पर अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बंदा बेताब हो गया, या किसी जहरीली चीज़ ने या जहरीले सांप वगैरह ने काट दिया, तो दवाई पी लेना तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि ऐसी सूरत में अगर इंजेक्शन से काम चल जाता हो, टीके वगैरह से इलाज मुमकिन हो, तो ऐसी सूरत में हत्तुल वुसा रोज़ा तोड़ने से बचा जाए और इंजेक्शन से इलाज करवाया जाए, क्योंकि टीका वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह हामिला औरत, जो औरत हमल की हालत में हो, उसको कोई ऐसी बात पेश आ गई हो कि उसकी वजह से अपनी जान जाने का खतरा हो या बच्चे की जान जाने का खतरा पैदा हो, तो उस औरत के लिए रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, बाद में ये भी इस रोज़े की कज़ा करेगी। इसी तरह तीसरे नंबर पर दूध पिलाने वाली औरत, उसको अगर अंदेशा और ख़तरा हो कि रोज़ा रखने की वजह से जो शीर खार बच्चा है, ये दूध पीने वाला बच्चा है, ये हलाक हो जाएगा, क्योंकि जब औरत खुद दिन को खाए पिएगी नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है उसका दूध भी नहीं उतरेगा, दूध नहीं होगा तो बच्चा जो है उसके लिए मसला बनेगा। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जाए कि बच्चे की हलाकत का ख़तरा हो, या औरत जो है ज़ौफ़ की वजह से उसकी अपनी सेहत जो है वो गिरने और बीमारी पैदा होने का ख़तरा हो जाए, हलाक होने का ख़तरा हो जाए, तो इस सूरत में भी रमज़ान में रोज़े न रखे, बाद में कज़ा कर ले। बेहतर यह है कि अपनी ये कैफियत किसी आलिम के सामने खामन के ज़रिए बयान करे और उनसे मसला भी पूछ लिया जाए। इसी तरह किसी अमल की वजह से कोई काम किया, काम की वजह से बेहद भूख लग गई या प्यास लग गई और इतना बेताब हो गया कि अब जान का खौफ है, तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। लेकिन अगर खुद जानबूझ के कस्तन उसने इतना काम किया जिसकी वजह से ऐसी हालत हो गई है, तो गुनाहगार होगा। जैसे मैंने पहले भी बयान किया, कोई भी ऐसा अमल जानबूझ के करना जिसकी वजह से इंसान आगे जाके उसके रोज़े पर असर पड़ता हो, तो वो करना भी मकरूह है, तो उससे आदमी गुनाहगार होगा। फिर वो काम जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता,
وہ اگر کر لے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 3 چیزوں کا نام روزہ ہے: کھانا پینا اور میاں بیوی کی صحبت، شہوات۔ تو صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر شام تک جو ہے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روزے کا نام ہے کہ نہ کوئی کھائے کھانے کی چیز، نہ پیے، اور نہ کسی طرح کی میاں بیوی کی مجامعت ہو۔ تو اگر یہ چیزیں بھول کر ہو جائے تو یہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے کسی کو روزہ یاد ہی نہیں رہا اور بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، یا اسی طرح شہوت میں مبتلا ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا، روزے کی حالت میں اگر ڈاکٹر خون ٹیسٹ کرانے کا کہتا ہے کہ خون ٹیسٹ کرائیں گے، تو خون نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں روزے کے ٹوٹنے میں کہ جو چیز باہر سے اندر جائے گی اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، جو چیز اندر سے باہر آئے گی اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر سن لیں کہ جو چیز ہم نے کھائی یا پی یا کوئی چیز باہر سے ہم جسم کے اندر لے کے گئے اور منفذ اصلی سے لے کے گئے، جو اصلی راستے ہیں معدے تک اور جسم کے اندر تک، وہ کیا ہے؟ وہ منہ کے ذریعے لے کے جائے، ناک کے ذریعے لے کے جائے، یا اسی طرح بڑے پیشاب یعنی مقعد کے ذریعے کوئی دوائی یا کوئی ایسی چیز جو چڑھائی جائے، انیما کیا جاتا ہے کئی دفعہ اور کسی چیز میں ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی چیز منفذ اصلی سے، اصلی راستوں سے پیٹ میں، جوف میں، معدے میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جو خون میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، گوشت میں لگایا جاتا ہے یا بوتل لگائی جاتی ہے، وہ ان راستوں سے نہیں جاتی، وہ تو گوشت کے اندر لگائی جاتی ہے یا رگوں میں لگائی جاتی ہے، تو اس لیے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں جو ہے وہ اندر سے پیپ نکلے، پیشاب ہو، پیخانہ ہو، احتلام ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو، جو چیز اندر سے باہر آ رہی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے۔ اسی طرح خون بھی ٹیسٹ کرانا اسی میں آ جاتا ہے کہ اگر بندہ خون ٹیسٹ کراتا ہے تو اندر سے تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کے جو مریض ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، دل کے مریض، اس میں ایک گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہو جاتی ہے اور جذب ہو کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس گولی کے اجزاء لعاب میں، تھوک میں مل کے اندر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ اس گولی کا استعمال کیا جائے کہ اس طرح کہ کوئی حلق میں لعاب کے ساتھ کوئی حصہ، کوئی ذرہ اندر نہ جائے۔ اور اسی طرح اگر روزے کے دوران انجیکشن لگایا تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ٹیکا یا انجیکشن ایسا ہو کہ وہ دوائی براہ راست دماغ تک یا معدے تک پہنچتی ہو براہ راست، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوتل لگانے سے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ طاقت کے لیے یا جسم میں بحالی کے لیے بعض لوگ طاقت کا گلوکوز چڑھاتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، تو بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، پھر اگر لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بعض دفعہ جو گردے کے مریض ہوتے ہیں انہیں گردے کی دھلائی کے لیے ڈائلائسس کا عمل کرانا پڑتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے، کیونکہ وہ خون ہے، اس کا عمل جو ہے اس کو کیا جاتا ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے میں اگر مصنوعی آکسیجن لگائی جائے، اس کے ذریعے سانس لیا جائے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن جو ہوتی ہے یہ محض ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے۔ ہوا تو ہم ویسے بھی کھاتے رہتے ہیں، یہ آکسیجن لیتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے بندوبست کیا ہے، تو اس لیے وہ صاف ستھری آکسیجن، خالی ہوا۔ ہاں اگر اس میں کوئی دوائی، کوئی چیزیں مکس کر دی جائے یا ایسا ممکن ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خالی آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض ہومیوپیتھک کی دعائیں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کو سونگھایا جاتا ہے، وہ سونگھنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز، کوئی حصہ بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، لہذا ایسی دعاؤں کو سونگھنے سے
یا ایسی دوائیوں کے خارجی استعمال سے جسم کے باہر کسی حصے میں لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی ہو جس میں کوئی دوائی یا چکناٹ شامل تھی تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ نلکی گئی ہے، اس کے ساتھ دوائی ہے یا کوئی چکناٹ ہے یا کوئی چیز بھی ہے۔ اسی طرح حلق میں مکھی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مکھی اچانک بندے کی کئی دفعہ مچھر مکھی جو ہے وہ منہ کے اندر چلی جاتی ہے، حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ خود بخود الٹی یعنی قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خود بخود آنے سے۔ ہاں اگر انسان نے جان بوجھ کر کوئی انگلی لگا دی گلے میں یا کوئی چیز مار دی یا کوئی مسواک کرتے کرتے آگے لے گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا خود اس کا عمل دخل تھا، پھر اگر وہ منہ بھر کے قے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی، کئی دفعہ وہ گلچھی ہے کوئی اس طرح کی قے آتی ہے جس طرح وہ حلق میں چلی جاتی ہے خود بخود، یا قصداً جان بوجھ کے اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تھی تو اسے جان بوجھ کر لٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت سے خون نکلا اور منہ میں ہی رہا، اس آدمی نے منہ سے ہی تھوک دیا یعنی پیٹ میں نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر خون پیٹ میں چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حالت جنابت میں جنبی تھا تو جنابت کی حالت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق ہو گئی، صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو اسی طرح جو ہے چند چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ